خدا جتنا ہمارا خیال کرتا کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں ہمارے روحانی زندگی میں بھی ہمارا خیال کرتا ہے اور ہمارے جسمانی زندگی میں بھی ہمارا خیال کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو میرے بھائی اور بہن، اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم افسیوں کے خط پہ غور کر رہے ہیں اور ہم آیت 1 سے آیت 13 تک غور کرے تھے، یعنی کہ باب 1 اور اس کی آیت 1 سے 13 تک۔ آج ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور پڑھیں گے آیت 14۔ یہاں لکھا ہوا ہے، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بائنا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ میرے بھائی اور بہن، بائنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جائیداد یا زمین یا گھر خریدنا چاہتے ہیں اور بات پکی کرنے کے لیے تھوڑا سا پیسہ اس کو دیتے ہیں جس کے پاس سے آپ زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، اور اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ آگے چل کے آپ اور بھی پیسہ اس کو دے دیں گے، یعنی کہ باقیہ پیسہ جو بھی ہے ادا کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے پاس سے آپ زمین خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے وہ زمین کو روک کے رکھیں اور دوسروں کو نہ بیچیں۔ اسی طرح سے خدا کی پاک روح ہمارا بائنا ہے۔ پاک روح ہم کو اس حساب سے دی گئی ہے کہ آگے بھی چل کے ہم کو روحانی برکتیں ملیں گی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس میراث ہے اور بھی ہم کو آنا ہے، تو خدا کی پاک روح وہ بائنا ہے، وہ گارنٹی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ خدا جو ہے ہمارا کتنا خیال کر رہا ہے۔ میرے بھائی، خدا جتنا ہمارا خیال کرتا کوئی نہیں کر سکتا۔ انہیں ہمارے روحانی زندگی میں بھی ہمارا خیال کرتا ہے اور ہمارے جسمانی زندگی میں بھی ہمارا خیال کرتا ہے۔ خدا صرف ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے روحانی زندگی دے کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ روحانی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی ہمارے اندر رہنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہماری رہبری کرے ویسا۔ یا اور ایک بات ہم کو غور کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خدا کی ستائش ہونے کے لیے یہ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ سارے باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ خدا کی ستائش ہو۔ یا انہوں لکھتے ہیں، یعنی کہ پولس لکھتے ہیں، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بائنا ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ اب ہم آیت 15 اور 16 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ ہم کو یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہمارے زندگی میں ایمان اور محبت ایک ساتھ چلنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے اور محبت نہیں ہے تو آپ کا ایمان رکھنا بیکار ہے، یا پھر آپ کے پاس محبت ہے مگر ایمان نہیں تو آپ کا محبت رکھنا بیکار ہے۔ ایمان اور محبت ایک ساتھ چلنا چاہیے، اور یہ بات افسیوں کی کلیسیا میں مشہور تھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں یہ کلیسیا بہترین جگہ قائم کری ہے، اور کیونکہ یہ کلیسیا میں ایمان تھا اور محبت تھی تو پولس اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہن، اگر ہم کسی میں کچھ خوبی دیکھتے ہیں تو اس کے خوبی کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ ہمارے میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم کسی کے خوبی پہ غور نہیں کرتے ہیں مگر اس کے کمزوریوں پہ زور دیتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور کمزوریوں کو اٹھا کے وہ انسان کی شکایت کرتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک میں کمزوریاں بھی ہیں اور خوبیاں بھی ہیں، لیکن ہم کو جو ہے لوگوں کے کمزوریوں پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے خوبیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ اور یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس افسیوں کی کلیسیا کے
خوبیوں پہ غور کرے. ان لوگوں میں یہ دیکھے کہ ان لوگوں میں 2 خوبیاں ہیں، اور وہ ہیں ایمان اور محبت. اور یہ 2 خوبیوں کے لیے پولس خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو ہم اچھے باتوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے. میرے بھائی اور بہن، جب آپ ایک زبردست کلیسیا کی زبردست خبر سنتے ہیں جہاں خدا جو ہے وہاں کے پادری کو برکت دے رہا ہے اور خدا کا کلام دیا جا رہا ہے، کیا آپ خدا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کیا؟ ایک ہی نہیں بلکہ کئی کلیسیاؤں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ کلیسیاؤں میں خدا کا کلام زبردست دیا جا رہا ہے اور لوگ خدا کی طرف سے برکت پا رہے ہیں. کیا آپ یہ سارے کلیسیاؤں کے لیے خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں کیا؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی شکر گزاری کرنا ہمارے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم واقعی میں غور کرنے نکلیں گے تو یہ بات ہم ہمارے زندگی میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہماری عادت شکر گزاری کرنے کی نہیں ہے، بلکہ خدا سے مانگنے کی عادت ہم بناتے ہیں. خداون یہ دے، خداون وہ دے، خداون میرے لیے یہ کر، خداون میرے لیے وہ کر، میرے گھرانے میں برکت دے، میری خدمت گزاری میں برکت دے، میرے زندگی کے ہر ایک حصے میں برکت دے. تو میرے دوست، ہم صرف خدا سے مانگنا جانتے ہیں مگر خدا کی شکر گزاری کرنا جانتے نہیں ہیں، اور ہم کرنا نہیں چاہتے. مانگتے تو ضرور، اور خدا جب وہ چیز ہم کو دیتا ہے اس کی شکر گزاری کرنا نہیں چاہتے. تو پیارے بھائی بہن، ہمارا فرض ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری بار بار کرنا چاہیے. کیسے بھی حالت ہماری زندگی میں کیوں نہ پیدا ہو جاؤ، ہم یہ دیکھنا کہ ہم ہمیشہ خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں یا نہیں. تو پولس کو جب افسیوں کی کلیسیا کے بارے میں اچھی خبر ملی تو انہوں بولتے ہیں، تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعا میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں. یہ ایک دلچسپی کی بات ہے کہ ہم جو ہیں پولس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ انہوں ایک دعا کرنے والے انسان بھی تھے، یعنی کہ ان کی دعا کی زندگی زبردست تھی، اور یہ بات پہ ہم زیادہ خیال نہیں کرتے ہیں. ہم پولس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ انہوں ایک زبردست یسوع مسیح کی منادی کرنے والے انسان ہیں. اگر ہمارے پاس پیغام دینے والوں کی فہرست ہے تو ہمارے فہرست میں ہم پولس کا نام اول ڈالیں گے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں یسوع مسیح کی منادی کر سکے کوئی دوسرا نہیں کر سکا. میں یہ نہیں بولوں کہ دوسرے نہیں کرے، دوسرے بھی مسیح کی منادی کرے اور زبردست کرے، لیکن پولس رسول کے ٹکر میں نہیں. انہوں منادی کے حد تک جو ہیں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیے. پولس یسوع مسیح کے قدموں کے ساتھ چلے، جیسا مسیح منادی کرے وہ قدموں پہ پولس بھی چلے. منادی کے حد تک کوئی بھی ان کے منادی میں غلطیاں نہیں نکال سکتا. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں گے تو وہ کتاب میں آپ دیکھ سکیں گے کہ پولس کیسی منادی کرے. ان کو اپنے بھوک پیاس کی فکر نہیں تھی، ان کو اپنے کپڑوں کی فکر نہیں تھی، ان کو ستائے جانے کی فکر نہیں تھی، ان کو اپنے جان کی فکر نہیں تھی. انہوں بس یہ دیکھتے تھے کہ میرے کو کب موقع ملے گا اور میں کب مسیح کی منادی کروں گا. تو پولس جو ہیں منادی کی حد تک مسیح کے قدموں پہ چلے. ہم ایک کلیسیا کے روحانی زندگی کو آسانی سے پہچان لے سکتے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے لوگ اپنے پادری سے محبت رکھ رہے ہیں. پادری میں اور کلیسیا میں محبت ہونا چاہیے، اور یہ محبت کے ذریعے سے کلیسیا جو ہے آگے بڑھ سکتی ہے. اور میرے بھائی، پولس ایک اچھے پادری بھی ثابت ہوئے. کلیسیا کے کوئی بھی حصے میں جہاں تک پولس کا سوال پیدا ہوتا ہے، ہم ان کو ہمارے فہرست میں اول نمبر رکھ سکتے ہیں. لیکن اب ہم دعا کے زندگی کو لیں گے. کیا ہم پولس کو دعا کے حد تک ہمارے فہرست میں اول نمبر ڈال سکتے ہیں کیا؟ ہم جو ہیں موسیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں جو پہاڑ پہ جا کے خدا سے دعا کرتے تھے. ہم داؤد کے بارے میں سوچتے ہیں جو انہوں زبور لکھے.
اور خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور ہمیشہ خدا سے دعا کرتے تھے۔ ہم ایلیا کے بارے میں سوچتے ہیں جو اکیلے بال کے نبیوں کا مقابلہ کرے، اور خدا کیسا ان کے دعا کو سنا۔ اور اس کے بعد دانیل تھے جو اپنی کھڑکی کھولتے تھے اور دن میں 3 مرتبہ یروشلم کے طرف رخ کر کے دعا کرتے تھے۔ یسوع مسیح بھی دعا کرنے والے انسان تھے جو خدا بھی تھے، اور ان کو دعا کرتے ہوئے جب شاگردان دیکھے تو ان کے پاس آ کے بولنے کو لگے کہ ہمارے کو بھی جو ہے دعا کرنا سکھاؤ۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس بھی ایک زبردست دعا کرنے والے انسان تھے۔ تو میرے بھائی اور بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پولس کئی لوگوں کے لیے دعا کرے، اور اگر ہم ان کے زندگی پہ غور کریں گے تو انہوں ایک زبردست دعا کرنے والے انسان تھے۔ یہ خط میں اگر ہم دیکھیں گے تو پولس کے 2 دعائیں ہیں۔ اب ہم ان کے یہ پہلی دعا پہ غور کر رہے ہیں۔ دوسری جو دعا ہے وہ ہم کو 3 باب کے آخری حصے میں ملیں گی۔ یہ 2 دعاؤں کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ ایک خدا کے فرزند ہوتے ہوئے پولس دوسرے لوگوں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ ایمان رکھنے والوں کے لیے انہوں بلا ناغہ دعا کرتے تھے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں خدا کا فرزند ہے یا نہیں، تو آپ اس کے دعا کے زندگی کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں دعا کر رہا ہے یا نہیں۔ ایک خدا کا فرزند ہر ضرورت کے لیے خدا کے پاس آئے گا۔ اگر اس کے پاس ضرورت ہے اور وہ ضرورت کو پوری کرنا چاہتا ہے تو انہیں اپنی ضرورت کو دعا میں خدا کے سامنے آئیں گا۔ میرے دوست، ہم بھی دعا کرنا بہت ہی ضروری ہے، ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اگر ہم پولس کے زندگی میں دیکھیں گے تو انہوں اپنے لیے بھی دعا کرے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرے۔ تو یہاں پولس بولتے ہیں تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا۔ تو سب سے پہلا کام جو پولس افسیوں کی کلیسیا سے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں ان لوگوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ پولس کے دعا کے فہرست میں افسیوں کی کلیسیا تھی، اور جتنے بھی کلیسیاں تھیں ان کے فہرست میں ان لوگوں کا نام تھا، اور انہوں سارے کلیسیاؤں کے لیے دعا کرتے تھے۔ آگے پولس بولتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ تو یہاں جب پولس تمہیں کا لفظ نکالے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں افسیوں کے کلیسیا کے ایک ایک انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں ان لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھا رہے ہیں، پہلے تو یہ بول کے کہ انہوں ان لوگوں کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے لیے نام کر کے دعا کرتے ہیں۔ انہوں لکھتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں۔ تو پولس افسیوں کے کلیسیا کے ہر ایک انسان کے لیے دعا کرتے تھے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ آج کیا پادری لوگاں اپنے کلیسیا کے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں؟ کیا 50 لوگ رہیں گے یا پھر 100 لوگ رہیں گے یا پھر 150 یا 200 جو بھی ہیں، کیا نام کر کے دعا کر رہے ہیں؟ کیا پادری لوگ اپنی کلیسیا کے لیے نام لے کے دعا کرنا چاہیے؟ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو نام لے کے دعا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ یہ بات کو نہیں جانے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نام کے ساتھ دعا کرنا، بس سرسری طور سے دعا کرے تو چلتا۔ میرے بھائی، آپ کے لیے چلتا ہوں گا لیکن خدا کے لیے نہیں چلتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم نام کر کے دعا کریں۔ تو پیارے بھائی بہن، اگر آپ آج تک نام لے کے دعا نہیں کرے ہیں تو آج سے نام کے ساتھ دعا کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے، آپ نام لے کے دعا کرو، پھر دیکھو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب آپ نام سے دعا کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے، اور آپ کے دل میں ایسی قسم کی دعا کرنے کے لیے دلچسپی پیدا ہوں گی، اور آپ دعا کرتے چلے جائیں گے۔ تو پیارے بھائی بہن، یا میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔
یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔